ناظرین ہمارے آلو والے پراٹھے بالکل تیار ہیں ماشاءاللہ. اس کو آپ دیکھیں، اس کا لک دیکھیں، یہ بڑے زبردست پراٹھے بن جاتے ہیں اس طریقے سے. اگر آپ میری ریسیپی کو، دی ہوئی ریسیپی کو اگر آپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ ایسے پراٹھے بنائیں گے انشاءاللہ کہ آپ کے سب گھر والے اور آپ کے بچے آپ کے تعریف کریں گے انشاءاللہ اور بار بار اس کی فرمائش کریں گے. الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین سب سے پہلے درود السلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. ناظرین آج ہم انشاءاللہ آلو کے پراٹھے بنائیں گے بہترین انداز سے. یہ آلو کے پراٹھے بھی ہوں گے اور ساتھ ساتھ لچے دار بھی ہوں گے. تو ریسیپی کو ناظرین آپ نوٹ کر لیں انشاءاللہ. یہ ایک بہت زبردست پراٹھے بنیں گے. آج کل موسم بھی اس طرح ہے کہ دل چاہتا ہے کہ پراٹھے ہی کھاؤں اور چائے کے ساتھ. ٹھیک ہے ناظرین. تو ناظرین اس کے لیے سب سے پہلے ہم آلو کو جو ہے نا وہ بوائل کریں گے. بوائل کر کے پھر اس طرح اس کو میش کر دیں گے. ٹھیک ہے، میں نے پہلے سے اس کو بوائل کر کے میش کر دیا تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو. اس کے علاوہ ناظرین اس میں جو چیزیں ہم مسالے ڈالیں گے وہ خشک دھنیا پاؤڈر ہے اور ناظرین نمک بھی ساتھ میں ڈالیں گے. گرم مسالہ پاؤڈر ہے آدھا چمچ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ناظرین اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا زیرہ اور اجوائن. ٹھیک ہے. زیرہ آپ نے بہت کم ڈالنا ہے، زیادہ نہیں ڈالنا، اس کے پھر سائیڈ ایفیکٹ شروع ہو جاتے ہیں. اور ناظرین دڑا مرچ ہے اور سرخ مرچ پاؤڈر ہے. ٹھیک ہے ناظرین. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم فرائی پین میں تیل لیں گے تھوڑا سا. ٹھیک ہے. زیادہ تیل نہیں، بس تھوڑا سا تیل لیں گے انشاءاللہ اس میں. اور اس میں جو ہے یہ مسالے جات جو ہیں یہ ہم ڈالیں گے. تو یہ ضروری ناظرین نہیں ہے کہ آپ کون سا مسالہ ڈالتے ہیں کون سا نہیں ڈالتے، آپ اپنی مرضی سے مسالے وغیرہ اس میں ڈالیں. ٹھیک ہے ناظرین. اس کی ہم تھوڑی سی اس کو ہم بنائی کریں گے اس کی، تاکہ یہ مسالے تھوڑے سے پک جائیں. اچھا ناظرین، مطلب ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے. اس میں آپ کچے مسالے بھی ڈال لیں، کچا وہ بھی ڈال دیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا آپ گری میں فرائی کریں گے. ٹھیک ہے ناظرین. نمک بھی چلا گیا اس میں اور تھوڑا سا ہم نے اس کو براؤن، تھوڑا سا اس کو ہم نے جو ہے نا وہ فرائی کرنا ہے مسالے اس تیل میں. آپ تیل ڈالیں، گھی ڈال لیں، جو بھی ڈال لیں، تھوڑا ڈالنا ہے، بہت زیادہ نہیں ڈالنا. ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ کو زیادہ پسند ہو تو زیادہ ڈال لیں. اب ناظرین یہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ فرائی ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں ہم نے جو آلو جو ہے جو میش کیا تھا وہ اس میں اب ہم ڈالیں گے. ٹھیک ہے. آلو کو آپ نے اچھے طریقے سے بوائل کرنا ہے تاکہ یہ پک جائیں، کیونکہ یہ پراٹھے کے اندر پھر نہیں پکتا. کچا آلو آپ نے نہیں کھلانا. دو کچا آلو خود بھی نہیں کھانا اور بچوں کو بھی نہیں کھلانا. ٹھیک ہے ناظرین. اور اس کو اچھے طریقے سے میش کرنا ہے، تب جا کے یہ آپ کا پراٹھا جو ہے وہ زبردست بنے گا. اور انشاءاللہ آج جو ریسیپی میں آپ کو پراٹھے والا بتاؤں گا انشاءاللہ وہ آپ ضرور ٹرائی کریں گے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ ریسیپی بہت زیادہ پسند آنے والی ہے. ٹھیک ہے ناظرین. مسالہ ہمارے آلو میں اچھی طریقے سے مکس ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. یہ ساتھ میں نے فرائی پین میں رکھا ہوا ہے. آپ نے بالکل ہلکا سا آگ رکھنا ہے. ٹھیک ہے. زیادہ نہیں رکھنا. اب اس میں ہم ناظرین یہ سبز دھنیا ہے یہ ڈالیں گے. ٹھیک ہے. اور ناظرین آپ کی اپنی مرضی ہے، سبز دھنیا ڈالتے ہیں نہیں ڈالتے، اب ہر بندہ کا اپنا مزاج ہے. اس میں جو ہے نا آپ چاٹ مسالے بھی ڈال سکتے ہیں. میں نے نہیں ڈالا، آپ اگر ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں. اس میں اگر آپ سبز مرچیں ڈالنا چاہتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ ڈال سکتے ہیں. یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز نہیں ہے کہ یہ چیز ڈالنی ہے یا نہیں ڈالنی. ٹھیک ہے. آپ اپنی مرضی سے اس میں جو بھی آپ ڈالنا چاہتے ہیں، جو بھی اس میں مکس کرنا چاہتے ہیں، اس میں مکمل آزادی ہے، کوئی اس پہ پابندی نہیں ہے. ناظرین یہ جو ڈو آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح آپ نے ڈو بنانا ہے. ٹھیک ہے ناظرین. یہ جو پراٹھے ہم انشاءاللہ میں بناؤں گا، یہ پراٹھے گھر کے آٹے ہی سے بنیں گے. اس میں میدا نہیں ہے،
اس میں فائن آٹا نہیں ہے، گھر میں جو عام ڈبل سپر آٹا ہے چونکہ وہ ایزیلی اویلیبل ہے تو وہی آٹا ہم یوز کریں گے، وہی آٹے کو ہم نے گوندا ہے اور وہی آٹے سے انشاءاللہ پراٹھے بنیں گے اور آپ لوگ پسند کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ناظرین اس سے اس طرح ڈو بنائیں گے اور اب آگے کا پروسیس میں بتاتا ہوں۔ ان ڈو کو ہم اس طرح جو ہے نا اس کو پھیلائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ جس طرح میں نے پھیلایا ہوا ہے اس طرح اس کو پھیلائیں گے اور اس پہ انشاءاللہ ہم کیا لگائیں گے؟ گھی لگائیں گے۔ تو ناظرین گھی آپ چمچ کی مدد پہ سے بھی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح آپ جو ہے نا اس کو آپ برش کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں۔ برش سے تھوڑا سا آسان ہے اس کا لگانا، اور یہ برش جو ہے یہ اسپیشلی ہے جو ہے نا یہ اس کو گھی کو لگانے کے لیے ہے، ٹھیک ہے ناظرین؟ انشاءاللہ اس طریقے سے آپ لوگ پراٹھے بنائیں گے جو طریقہ میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ۔ تو یہ اس میں محنت تو تھوڑی لگتی ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو گھر کے ہر فرد سے جو ہے نا انشاءاللہ اپریسیشن ملے گی، اور جب بندے کو اپریسیشن مل جاتے ہیں تو وہ بندہ جو ہے بڑا خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ آپ لوگ مجھے اپریسیشن دیں گے انشاءاللہ جب آپ لوگ اس کو بنائیں گے تو آپ کے گھر کے جتنے بھی افراد ہیں وہ پھر آپ کو انشاءاللہ آپ کی تعریفیں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اش کریں گے اور آپ کو لوگ دعائیں دیں گے اور آپ لوگ مجھے دعائیں دیں گے، ٹھیک ہے ناظرین؟ اب میں نے دیکھو اس پہ تھوڑا میں نے آٹا ڈال دیا ہے، یہ گھر کا آٹا ہے، ایزیلی اویلیبل ہے، آپ اس کو اس طرح کریں ناظرین۔ اب اس کو ہم نے اسی طرح سے فولڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ فولڈ کرنا ہے ہم نے اسی طریقے سے، ہم نے جو آٹا پھیلایا ہوا ہے اسی طریقے سے ہم نے اس کو، ٹھیک ہے ناظرین؟ ٹھیک ہے ناظرین، یہ انشاءاللہ آپ اس کو فالو کریں گے، میرا خیال میں زیادہ سے زیادہ میرے بہنوں کو یہ انوکھا طریقہ لگے گا، لیکن یہ ہے کہ اس سے آپ جو بھی پراٹھے بنائیں گے انشاءاللہ، آپ آلو کے پراٹھے اس سے بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے آلو کے پراٹھے آلو کے بھی ہوں گے اور ساتھ یہ لچے دار بھی ہوں گے، ٹھیک ہے ناظرین؟ اس کو میں نے پھیلا دیا، اس کو مزید بھی تھوڑا سا اس کو ہم پھیلائیں گے تاکہ اس میں یکسانیت آ جائے، ٹھیک ہے ناظرین؟ آپ اس کو ہم جو ہے آپ کے پاس جو بھی چیز اویلیبل ہو، ٹھیک ہے، اس کے مطابق اس کے کاٹنا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی اپنے جتنا پیڑا لینا ہے اس کے مطابق اس کو اس طرح کاٹیں گے پیسز میں، یہ دیکھو ناظرین، ٹھیک ہے؟ اس طرح سب پیسز میں ڈالیں گے، کاٹیں گے اس کو، ٹھیک ہے؟ اور اب یہ ناظرین دیکھو نا، یہ ابھی اس میں خود بخود لچے بنیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے پیڑا بند کر دیا، ماشاءاللہ دیکھیں یہ پیڑا میں نے بند کر دیا، یہ تیار ہو گیا۔ یہ دوسرا پیڑا ہے، اس کو بھی اس طرح بند کریں گے اور یہ بھی تیار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین اس طرح سب جو ہے نا سب پیڑے اس طرح آپ بنائیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح جس طرح میں نے طریقہ بتایا ہے اسی طریقے سے اپنے سب پیڑے بنانے ہیں، اسی طرح آپ اس کو رکھ لیں، تقریباً 10-15 منٹ ہم اس کو رکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس سے پراٹھے بنائیں گے۔ پیڑوں کو اس طرح آپ جو ہے نا وہ پھیلا دیں، ٹھیک ہے ناظرین؟ اب جو آلو ہم نے بنایا تھا، آلو کا مسالہ جو مکسر بنایا تھا وہ ہم نے ایک پیڑے پہ لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں پہ نہیں لگانے، ایک پہ لگانے ہیں، توڑا کر کے اس پر ہم یہ لگا دیں گے، اس کو اس طرح پھیلائیں گے انشاءاللہ اس میں ناظرین۔ اب اس پر جو ہے ہم نے جو دوسرا جو ہے روٹی ہے، اب اس کے اوپر ہم اس کو ڈالیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو سائڈوں سے بند کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہمارا ایک آلو والا پراٹھا بن گیا ہے۔ اب ہم توے پر جو ہے گیس پر توا رکھیں گے اور اس پر اسی طرح سب پراٹھے بنا کے اسی طرح ہم اس کو ایک پراٹھا توے پر بنائیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین ماشاءاللہ پراٹھا بالکل دونوں سائڈ سے پک چکا ہے، ٹھیک ہے ناظرین؟ اسی طرح انشاءاللہ یہ بہترین آلو کے پراٹھے ایک کر کے انشاءاللہ آپ نے اسی طرح اس کو بنانے ہیں انشاءاللہ، اور یہ انشاءاللہ بہترین پراٹھے بنیں گے ناظرین۔ اب اس کو ہم
ڈش آؤٹ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ کو آپ دیکھیں انشاءاللہ بہترین پراٹھا ہے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ یہ آپ کو پسند آئے گا۔ پراٹھا میں نے پلیٹ میں ڈال دیا ہے، ماشاءاللہ آپ اس کے لک کو دیکھیں۔ انشاءاللہ باقی پراٹھے بھی اسی طرح ہم انشاءاللہ بنائیں گے، ایک ایک کر کے آرام سے بنائیں انشاءاللہ، بہترین پراٹھے انشاءاللہ آپ بنائیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین اگر آپ کو یہ پراٹھے پسند آ جائیں تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ناظرین۔